وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ آل عمران، اس کی 14 آیات مبارکہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس کے مختصر تعارف کے اعتبار سے یہ سورت اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی مزاج رکھتی ہے، 200 آیات مبارکہ کے اوپر مشتمل ہے۔ اس کا مین موضوع تقابل ادیان کے حوالے سے عیسائیت اور یہودیت کے ساتھ ایک عقائد کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے موازنہ ہے۔ آج کی آیات مبارکہ مشکل آیات مبارکہ نہیں، اور ان میں کوئی ایسا شرعی بڑا حکم بھی نہیں کہ جس کا تعلق ہمارے لیگل ورسز کے ساتھ اور محکم آیات اور احکامات کے ساتھ ہو۔ اس کا ترجمہ اور قدر تشریح ہے۔ میں آیت مبارکہ پڑھوں گا، آپ اس کا ترجمہ فرمائیے گا۔ کوئی نئی بات تقریباً نہیں ہے، 90% گرامیٹیکلی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اس سے پچھلی آیت مبارکہ میں بات ہوئی زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، فطرت انسانی اور اس کی کمزوریاں یہ ہیں کہ اس کے اندر اٹریکشن رکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا من النساء، عورتوں کے حوالے سے، والبنین، اور بیٹوں کے حوالے سے، والقناطیر المقنطرہ، اور خزانے کے ڈھیر جو جمع کر کے انسان رکھتا ہے، اس کی طرف بھی انسان کی رغبت ہے فطرتی، وہ سونے کے ہوں، چاندی کے ہوں، والخیل المصومہ، آج کے اعتبار سے سواری کے لیے جانور اور آج سواری کے لیے گاڑیاں، والانعام، اور کسی کا کوئی بہت بڑا فارم ہو اور اس میں بہت سارے اس نے جانور رکھے ہوں، یہ بھی ایک انسانی رغبت ہے، والحرث، کھیتی باڑی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ذالک متاع الحیات الدنیا، ان کی ممانعت نہیں ہے، ان کو یوٹیلائز کیا جائے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ کہ واللہ عندہ حسن المآب، ان کو اپنے آخرت کے دائمی گھر کے لیے بطور ذخیرہ استعمال کیا جائے، کہ ان چیزوں کو صرف کیا جائے تو ان کا بہتر مصرف پھر اللہ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ یہاں یہ چیزیں کس نے عطا فرمائی ہیں؟ اللہ نے۔ اور اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ان کو یہاں خرچ کر دیا گیا تو پھر دائمی گھر کے اندر ریوارڈ بھی کون دے گا؟ اللہ۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اسلام کا مدعا یہ ہے کہ دنیا داری کا حصول ہو، یہ نہیں ہے کہ دنیا داری کی مذمت ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے جو اللہ نے سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ دنیاوی ساز و سامان اور اس کی ایک سماجی، سیاسی، معاشی، معاشرتی زندگی اور اس کا جتنا سٹیٹس ہے اس کا حصول ہونا چاہیے، لیکن اس کا استعمال ایسے ہو کہ یہ دائمی گھر کے اندر بھی ہمیں کیا دے سکے؟ فائدہ دے سکے اور ہمارے لیے باعث نجات بن سکے۔ قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اب یہ اسلام کی نعمتوں کے اندر ہی ایک تقابلی جائزہ ہے۔ یہ چیزیں تو انسان کے لیے ترغیب کا باعث ہیں، اس کے اندر ان کے لیے اٹریکشن ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کل محبوب ان کو فرما دیجئے اَأُنَبِّئُكُمْ، آ کا معنی کیا؟ سوال کے لیے، اُنَبِّئُكُمْ، میں متنبع نہ کر دوں ان کو؟ اللہ فرما رہے محبوب ان کو یہ فرما دیں کہ میں متنبع نہ کر دوں ان کو بخیر من ذالکم، بخیر بہتر، من ذالکم ان میں سے بھی بہتر۔ یہ جو پیچھے چیزیں گزری ہیں محبوب ان کو فرما دیں کہ کیا میں ان سے بہتر چیز نہ کہہ دوں، لیکن وہ ہے کن کے لیے؟ للذین اتقوا، للذین لام کا معنی کے لیے، الذین ان لوگوں کے لیے اتقوا جو ڈرتے ہیں، جنہوں نے تقوی اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھا ہے، یہ چیزیں پھر ان کے لیے ہیں۔ کب ہیں؟ عند ربہم، عند پاس، ربہم ان کے رب کے پاس، کیا ہے؟ جنات باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، تجری جرا یجری چلنا بہنا، من تحتها ان کے نیچے، الانہار وہ نہریں ہیں۔ وہ کس کی ہیں؟ وہ پانی کی بھی ہو سکتی ہیں، دودھ کی بھی ہو سکتی ہیں، شہد کی بھی ہو سکتی ہیں، اور ایک تخیلاتی کیفیت میں اللہ کی انوار و تجلیات اور اس کی رحمتوں کی نہریں بھی ہیں جو اللہ نے اپنے نیک لوگوں کے لیے بہا رکھی ہیں۔
کیونکہ سب سے بڑی غذا وہاں جنت میں کیا ہوگی؟ دیدار باری تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جنت کی سب سے بڑی بات ہوگی۔ میں ایک کسی بزرگ کا قول پڑھ رہا تھا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ جنت کی سب سے بہترین چیز کیا ہوگی اور جنت کی بہترین کیفیت کیا ہوگی، تو ان کا جواب یہ تھا کہ جنت میں حضور بھی ہوں گے۔ جنت کی سب سے بڑی بات اور اعلیٰ کوالٹی کیا ہوگی، اور ان کا جواب یہ تھا کہ جنت میں حضور بھی ہوں گے، اور اس سے بڑا جنت کا سٹیٹس اور اس کی رونق کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے انوار و تجلیات اور اس کے رسول کی زیارتیں یہ جنت کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ خالدین فیہا، کتنے دیر رہیں گے لوگ؟ خالد، ہمیشہ ہمیشہ، فیہا، اس میں، اس کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، وَأَزْوَاجٌ، اور جوڑے ہوں گے، مطہرہ، پاکیزہ۔ عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہاں جنتی بیویوں کی اور پاکیزہ بیویوں کی بات ہے، جیسے ازواج مطہرہ، تو مرد کے لیے کیا ہوگا پاکیزہ بیویاں، تو عورت کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے فرمایا کہ زوج کا معنی جوڑا ہے۔ زوج کا معنی عموماً ہمارے معاشرے میں عورت کیا جاتا ہے، لیکن زوج کا لغوی اعتبار سے معنی کیا ہے؟ جوڑا۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، وہاں نیک جوڑے ہوں گے۔ اگر مرد نیک ہے تو جوڑا عورت کی شکل میں نیک، اور اگر عورت نیک ہے تو جوڑا مرد کی شکل میں نیک۔ اور سب سے بڑی بات یہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، واو کا معنی، اور رضوان من اللہ، اللہ کی رضا اس جنت میں سب سے زیادہ ملنے والی ہے، اور یہی سب سے بڑا ذخیرہ ہے جنت کا۔ واللہ بصیر بالعباد، واللہ، اللہ تبارک و تعالی، بصیر، دیکھنے والا ہے، بالعباد، اپنے بندوں کو، یعنی دیدار کی کیفیت بھی ہے، اور اللہ اس دنیا میں اپنے لوگوں کو بانٹ بھی کر رہا ہے۔ اب یہ ہیں کون لوگ جو متقی ہیں؟ یہاں دیکھیے گا، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار۔ اب وہ ہیں کون اور کرتے کیا ہیں؟ ان کے لیے فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ وہ لوگ ہیں کون اور ان کی کیفیت کیا ہے؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ الذین کیا ہے؟ اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دو جملوں کے درمیان میں آ کر پچھلے جملے کو اگلے جملے سے ملا دینے کا کام جو لفظ کرتا ہے اس کو اسم موصول کہتے ہیں، اور یہ عربی زبان میں جو کثیر الاستعمال ہے یہ 6 ہیں۔ ایک کے لیے الذی، دو کے لیے اللذان، سب کے لیے الذین، ایک عورت، اللتی، دو، اللتان، سب، اللاتی، یہ جمع کی بات ہے۔ الذین، وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، اننا کا معنی بے شک، نا ہم، اگر ہوتا بے شک میں، اننی، اگر ہوتا بے شک وہ ایک، انہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے فرماتا ہے انہو هو السمیع البصیر، یا انہو کے ساتھ اس کی ریپریزنٹیشن ہے۔ بے شک ہم، آمنا، ہم ایمان لائے، آمنا، ہم ایمان لائے، اگر ہوتا میں ایمان لایا، آمنتو، ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں پڑھتے آئے، آمنتو باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، وہاں آمنتو واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو دعا کیا کرتے ہیں؟ فاغفر لنا، فا کا معنی پس، اغفر، بخش دے، لنا، ہمیں بخش دے، اللہ ہمارے لیے بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو۔ یہ ذنوب مفعول بن رہا ہے، اس وجہ سے ذنوبنا نہیں ہے بلکہ ذنوبنا، وقنا عذاب النار۔ ایک تو یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے، اور دوسری دعا کا حصہ ہے وقنا عذاب النار، واو کا معنی، اور کنا، بچا۔ صرف کے کا معنی ہے امر، بچانا، اور کنا، ہمیں بچا لے، عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے اللہ ہمیں بچا۔ یہ لوگ پھر کون ہیں؟ ان کو ٹائٹل کیا ملتا ہے؟ الصابرین، یہ صبر کرنے والے لوگ ہیں، والصادقین، اور ہر حالت میں سچ بولنے والے لوگ ہیں۔ یہ بیسیکلی تھا الصابرون والصادقون والقانتون والمنفقون، لیکن گرامیٹیکلی یہ اپنی سبجیکٹو حالت کو چھوڑ کر یہ اپنی دوسری حالت میں چلا گیا۔ الصابرین، صبر کرنے والے لوگ ہیں، الصادقین، یہ سچ بولنے والے لوگ ہیں ہر حال میں۔ آج کے ہمارے معاشرے میں جہاں کم سچ بولا جاتا ہے عموماً، اور جہاں خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں، وہ جھوٹی گواہی،
جس کے بارے میں فرمایا والصادقین، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو ہر حال میں سچ بولتے ہیں۔ تو گواہی کی اگر ہم روٹ دیکھیں اور اس کے کانسیکوینسز تک جائیں تو ایک بندہ نہیں، ایک خاندان نہیں، پورے کے پورے خاندان صرف جھوٹی گواہی کی وجہ سے اجڑ جاتے ہیں، اور یہ پھر دشمنیاں وہاں تک پہنچ جاتی ہیں کہ شاید انسانیت اپنے عروج سے کہیں بہت نچلے درجے کے اوپر گر جاتی ہے۔ الصادقین، سچ بولنے والے ہیں، والقانتین، ہم پڑھتے ہیں دعائے قنوت، تو قنوت کا معنی اور قانتین کا معنی ذرا دیکھ لیں کہ قنوت کا معنی ہے عاجزی، سر جھکا لینا۔ دعائے قنوت اللہ کے آگے سر جھکا کر یہ کہنا اللہ میں تیرے لیے سارے کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کام کیا کیا ہے؟ اللہ میں دوستی تیرے ساتھ رکھتا ہوں، میں باقی لوگوں سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، جن کے ساتھ تیری دوستی ہے میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، جن کے ساتھ تیری دوستی نہیں ہے میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایک عہد و پیمان، عاجزی اور وفاداری، یہ ہے معنی قنوت کا، قانتین۔ اور عبادت میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ والمنفقین، ہاں یہاں تھوڑا سا اگر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے تو معنی 100% تبدیل ہو جائے گا، منافقین نہیں بلکہ منفقین۔ انفق کا ینفق، انفاق کا معنی ہے خرچ کرنا، اور خرچ کرنے والے کو منفق، اور دو خرچ کرنے والے منفقان، سب منفقون، لیکن اس سے حالت نسبی اور جری میں ہے منفقین، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ والمستغفرین، اور اللہ کی بخشش طلب کرنے والے ہیں۔ بالاسخار، کس وقت میں؟ سحری کے وقت۔ سحری کے وقت میں اللہ سے بخشش طلب کرنے والے لوگ ہیں، ان کو کہا گیا ہے متقین، اور اللہ فرما رہا ہے ان کے لیے میں نے جنت بنا رکھی ہے، اور پھر جنت کا وہ سٹیٹس یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ کہ میں ان کو اپنی رضا عطا فرما دوں، میں ان سے راضی ہو جاؤں۔ تو مستغفرین، اس کا معنی کیا کیا ہم نے؟ بخشش مانگ۔ یہ مانگنا کس کا معنی ہے؟ الف سین اور تے، الف سین اور تے، ہر وہ ورب جس کے شروع میں الف سین اور تے اور اس روٹ کے ساتھ لفظ آ جائیں اس کا معنی گین اور طلب ہوتا ہے۔ تو اگر اس الف لام تو نشانی کس کی ہے؟ ناؤن کی، اسم کی، یہ بھی ہم نے اڑا دی۔ سین اور تے نشانی کس کی تھی؟ طلب کرنے کی، اس کو بھی اڑا دیا۔ پیچھے اصل روٹ کیا بچا؟ غین، فے اور رے۔ تو غافرہ، غافرہ اور غافرہ، یغفرو، اس کا معنی کیا ہے؟ بخشنا۔ تو الف سین تے آ گیا تو معنی کیا ہے؟ بخشش طلب کرنا۔ اسی طرح ناصرہ ینصرو کا معنی مدد کرنا، لیکن اگر مدد چاہنا ہو تو استنصرہ یستنصرو، اگر اس کو اس وزن کے اوپر لائیں کہ وہ مدد چاہنے والے ہیں تو لفظ کیا بنے گا؟ المستنصرین، وہ مدد طلب کرنے والے۔ بالاسخار، سحری کے بعد۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اس وفد کے لوگ حضور سے سوال کرتے ہیں جو شام اور یمن سے آیا تھا، نجران کا وفد، اور جس کا تعلق عیسائیت کے ساتھ تھا، کہ آپ یہ فرمائیں کہ سب سے بڑی گواہی کائنات کی کون سی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ کا نزول فرمایا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، سب سے بڑی گواہی اللہ کی وحدانیت کی ہے، اور اس وحدانیت کی سب سے پہلی گواہی دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ شاہدہ، گواہی دی، اللہ، اللہ نے، انہ، بے شک وہ اللہ، لا الہ، نہیں معبود، الا ہو، سوائے اس کے، صرف وہی ہے جو معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی گواہی ہے، اور اس گواہی کا سب سے پہلے دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دوسرے نمبر پہ دینے والے کون ہیں؟ والملائکۃ، واو کا معنی، اور الملائکۃ، اور فرشتے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اہل علم۔ آپ نے اہل کس کا معنی کیا؟ اولو۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اولو ہو، الی ہو، زو، زا اور زی ہو، ان سب کا معنی والا ہے جن میں اونرشپ پائی جاتی ہے۔ تو اولو العلم وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے گواہی دی؟ اللہ نے دی، ملائکہ نے دی، اور اہل علم نے دی۔ گواہی کس بات کی دی؟ قائمم بالقسط، قائمن، کہ اللہ فرمانے والا ہے، اللہ قائم کرنے والا ہے پوری دنیا کا نظام، بالقسط، عدل و انصاف کے ساتھ۔ قسط کا معنی ویسے بیسیکلی عدل ہے، لیکن اس کا ترجمے کے اعتبار سے عدل اور انصاف دونوں کیا گیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کا نظام انصاف کے ساتھ نہیں، عدل کے ساتھ، لیکن مفہوم کے اعتبار سے ترجمہ ہے عدل و انصاف کے ساتھ فرمانے والا۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے، ہوا اس کے، اور وہ ہے کون؟ العزیز، غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام،
وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ تقابل ادیان کا ایک بہت بڑا مسئلہ، حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ تک تمام انبیاء کا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، پہلے چھوٹی سی آیت کا ترجمہ دیکھ لیں پھر مفہوم۔ ان بے شک، الدین دین لائف سٹائل، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ، عند اللہ اللہ کے ہاں، الاسلام وہ اسلام ہے۔ اور دین اور مذہب میں فرق کیا ہے؟ اگر لغوی اعتبار سے دیکھیں، گرامر کے اعتبار سے، تو دین کہتے ہیں مکمل ضابطہ حیات کو، پورے لائف سٹائل کو کیا کہا گیا؟ دین۔ اور مذہب کہتے ہیں ہمارے پریکٹیکلز، کہ جو ہمارے پریکٹیکلز ہیں وہ ہمارا مذہب۔ تو لغوی اعتبار سے ذہب یذہب کا معنی ہے جانا، چلنا اور جانا، مذہب کسی کے طریقے کے اوپر چلنا۔ کوئی حنفی ہے تو یہ اس کا دین ہے یا مذہب؟ یہ اس کا مذہب ہے۔ کوئی شافعی ہے تو یہ اس کا مذہب ہے۔ لیکن دین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو دونوں کے اندر نسبت کیا ہے؟ دین تھوڑا سا براڈ سینس رکھتا ہے اور مذہب اس کے اندر اس کی ایک شاخ ہے جس کا تعلق پریکٹیکل کے ساتھ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ تک سارے انبیاء کا دین کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ اور اب اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سارے انبیاء جو کچھ لے کر آئے وہ اسلام تھا، اور سب ماننے والے کیا کہلاتے تھے؟ مسلمان کہلاتے تھے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہوا کہ جنہوں نے اپنے عقائد تبدیل کر لیے اور اللہ کے انبیاء جو حکم لے کر آئے اس کا انکار کیا، اس کے مطابق نہ چلے، تو نہ ان کا دین اسلام رہا اور نہ وہ خود مسلمان رہے۔ پھر ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آج کرسچینٹی اور عیسائیت، یہودیت اور عیسائیت، کیا ان کو ہم اہل کتاب کہیں گے یا ان کو ہم کافر کہیں گے؟ اگر تو وہ آسمانی کتابیں جو اتری تھیں، کیا وہ آج من و عن اسی کیفیت میں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر وہ کس کتاب کو ماننے والے؟ جو ان کی ایڈیٹنگ کے ساتھ ہے اور امینڈمنٹس کے ساتھ ہے۔ اور وہ کتابیں کون سی ہیں جو ان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں؟ اب آسمانی کتابیں ساری کی ساری توحید کے اوپر مشتمل ہیں یا نہیں؟ رسالت کے اوپر، آخرت کے اوپر۔ کسی آسمانی کتاب میں شراب کی حلت کا حکم ہو، کسی آسمانی کتاب میں زنا کے حلال ہونے کا حکم ہو، کسی آسمانی کتاب میں پرمٹ کے ساتھ شراب بیچنے کا حکم ہو، تو پھر پتہ یہ چلا کہ آج کے عیسائی اور آج کے یہودی اپنی کتابوں کو بھی اون کرنے والے نہیں ہیں۔ اور ایک بات اور سمجھ لیں، اس کے اوپر اور تھوڑا سا اسٹڈی کریں میں بھی اور آپ بھی، کہ آج مغرب کا مذہب عیسائیت اور یہودیت نہیں ہے۔ آج مغرب کا مذہب یہودیت اور عیسائیت نہیں ہے، ان کے سیلف آرگنائزڈ اپنے عقائد ہیں، اپنے معاملات ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ان میں ہمارے معاشی نظاموں کو دیکھیں تو ان میں کیپیٹلزم ہے، اور اگر اس میں آپ سیاست میں آ جاتے ہیں تو ڈیموکریسی ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جو ان کی اپنی منشا اور مرضی کے مطابق ہیں۔ دیکھیں جمہوری اصول تو یہ ہے کہ خدا کس کو بنانا ہے، اگر اکثریت جو کہہ دے اسی کو خدا بنا لے، انبیاء کی بات ہو، عقائد کی بات ہو۔ لہذا آج کا یہودی اور عیسائی وہ اہل کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ کفار میں اس کا شمول ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ نہ تو اللہ کے نبی کا اقرار کرنے والا ہے۔ انجیل کو انجیل کیوں کہتے ہیں؟ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ انجیل کا معنی ہے عبرانی زبان میں خوشخبری، تو انجیل کے اندر ایک خوشخبری ہے، اور خوشخبری کس کی ہے؟ کہ میرے بعد ایک بندہ آئے گا جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ تو یہ اس خوشخبری کی وجہ سے ہی پوری کتاب کا نام ہی کیا ہے؟ انجیل ہے۔ تو کیا آج کا عیسائی اگر اپنی کتاب پہ عمل کرتا ہے تو پھر اس کو رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنا چاہیے یا نہیں؟ لیکن اگر وہ نہیں کر رہا تو پھر ہمیں آج کچھ اور بھی سوچنا پڑے گا۔ باقی مطالعے کے لیے ایک پوائنٹ ہے کہ مغرب کا مذہب یہودیت نہیں ہے، مغرب کا مذہب عیسائیت نہیں ہے، اور اسرائیل کا مذہب کیا ہے؟ زائنزم، تو جس کو ہم اردو میں آپ صہیونی تحریک کہتے ہیں۔ تو یہ آج سے تقریباً کو 100 سال پہلے کہتے ہیں کہ جو تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں کہ وہاں ایک پہاڑ کے اوپر ایک پوری تنظیم بنی، اور ایک پہاڑ کا نام تھا بیسیکلی، اور وہاں پھر پوری دنیا کے لیے ایجنڈا بنایا گیا، اور جو یہودیوں کے مذہبی عالم ہیں وہ یہودیوں کے مذہبی عالم بھی اسرائیل کے ظلم کے خلاف ہیں۔ آپ دیکھیں طالبان اور داعش کی شکل اگر دنیا کے سامنے ہو تو طالبان کو دیکھ کر اگر ساری دنیا کہے کہ ہر داڑھی والا خراب ہے، تو ہر داڑھی والا خراب ہے یا کچھ لوگوں کے اسٹرکچر کی وجہ سے وہ سب بدنام ہے۔ لہٰذا یہودی جو عالم ہیں جن کی آپ بھی اگر داڑیاں دیکھیں تو بہت لمبی لمبی داڑیاں ہیں اور ان کا سٹرکچر ایک اپنا ہے، وہ ایسی کیفیت میں ہے کہ وہ جیسے تنہائی میں بیٹھ کر رہبانیت کا ایک تصور ہے۔ لیکن جو صہیونی تحریک ہے وہ سارے کے سارے مظالم کی جو ہے وہ سبب ہے، اور پوری دنیا میں جو انریسٹ ہے اس کا سبب صہیونی تحریک ہے۔ بیسیکلی تو ہے یہودیت ہی، لیکن اس کے پیچھے بہرحال ایک یہ اس کا بہت بڑا ایجنڈا موجود ہے۔ ایک سوال پھر یہ
کہ اگر سارے مذہب اللہ کے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اسلام ہی سب کا مذہب ہے، تو پھر اختلاف کیوں ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اللہ رسولوں پر ایمان اور آخرت پر، یہ تو سارے انبیاء میں کامن ہے۔ اب ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ پھر یہ دین ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے کیوں ہیں، ایک دوسرے کے مخالف کیوں ہیں؟ اس کی قرآن نے بڑی کمال ریزن بیان کی ہے، اور پھر اس ریزن کو ذہن میں رکھ کر سوچیں کہ مسلمانوں کے اندر جو ہمارے فرقے ہیں، ان فرقوں کی ایک دوسرے کی وجہ سے لڑائی کیوں ہے؟ کیا یہ جملہ ان کے اوپر صادق تو نہیں آتا؟ یہ جملہ بڑی غور طلب ہے، اور اس کا ایک لفظ بڑا غور طلب ہے، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ اگر اللہ کے ہاں دین کون سا ہے؟ اسلام ہے، اور سارے انبیاء کا لایا ہوا دین کون سا ہے؟ اسلام ہے، تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کیوں ہے؟ اس کا جواب ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، واو کا معنی اور ما کا معنی نہیں، اختلف اختلاف کیا، اور اختلاف نہیں کیا الذین ان لوگوں نے اوتوا الکتاب، یہ اوتو پیسو ہے، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، انہوں نے اختلاف نہیں کیا، الا من بعد ما جاءہم العلم، الا مگر من بعد اس کے بعد ما جاءہم العلم جو ان کے پاس علم آ گیا، اس علم کے آ جانے کے بعد انہوں نے آپس میں اختلاف نہیں کیا، مگر کس وجہ سے؟ بغیم بینہم۔ یہ ہے ہماری سوچ کا اور ایک مرکز و محور کے جس کے اوپر ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ اگر سب کا مذہب اسلام ہے تو پھر مخالفت کا سبب کیا ہے؟ بغیم بینہم، بغین کا معنی کیا ہے؟ بغیم بینہم، باہمی حسد، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کی کیفیت نے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے پہ مجبور کیا۔ تو بغین کا معنی کیا ہے؟ حسد، بغیم بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ حسد، ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے ایک دوسرے کے یہ مخالف ہو گئے، ورنہ اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب سوچنا یہ ہے کہ کیا ہمارے مسالے کے درمیان بھی ایک دوسرے کے درمیان حسد کی کیفیت تو نہیں ہے، کھینچا تانی کی کیفیت تو نہیں ہے؟ لہذا بغیم بینہم کے اوپر ایک پورے تھیسس کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر ایک پورا آرٹیکل میری نظروں سے گزرا تھا کچھ سال ڈیڑھ سال پہلے کہ مسلمانوں کے اندر جتنے فرقے ہیں ان کے اندر اختلاف کا ایک سبب بھی کیا ہے؟ بغیم بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کی کیفیت ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، واو کا معنی اور من کا معنی، جو یکفر کفر یکفر انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، تو فإن اللہ سریع الحساب، وہ سن لے، فإن اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سریع بہت جلدی کرنے والا ہے، الحساب حساب کتاب میں۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِآیَاتِ اللَّهِ، آج اگر سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر بھی کوئی اپنا پیج چلا رہا ہے تو اللہ فرما رہا ہے فإن اللہ سریع الحساب۔ ایک تو امتحان ہے ایمان والوں کا کہ ایمان والے سٹینڈ کیا لیتے ہیں، کیا اپنے بچوں کی تربیت، ان کی مینٹیلٹی اور ذہن سازی، برین واشنگ کیا اسی لیول پہ کرتے ہیں جو اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر اللہ فرما رہا ہے فإن اللہ سریع الحساب، میں تو حساب لینے والا ہی ہوں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، یہ ایک بڑا پیارا جملہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں ایک ہمارے معاشرے کے اندر ایسی فضا بھی ہے، ہمیں کوئی چیز پتہ نہ بھی ہو تو پانی میں بدھانی ڈال کر ہم بحث کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اللہ اپنے محبوب کو سکھا رہا ہے کہ وفد آیا ہے عیسائیت کا، نجران شام، جو 60-70 لوگوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اب اللہ اپنے محبوب کو بڑی پیاری بات سمجھا رہا ہے، اور یہ بات اس جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر ہم باتیں کرتے ہیں ان کا بھی ہمیں رہنمائی کرنے والی ہے۔ محبوب اگر آپ سے یہ کھل کر ہی گفتگو کرنے لگ جائیں اور آپ کی ایک بات بھی نہ مانے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب دیکھیں، وَقُلْ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، فا کا معنی بس۔ اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آج اگر کوئی اپنے غلط عقائد کے اوپر کمیٹڈ ہے اور وہ نہیں بات مان رہا تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ شوٹ کر دینا چاہیے اس کو؟ نہیں۔ بڑا پیارا جملہ ہے اور اللہ کے نبی کی سیرت سے یہ بہت بڑا ہمیں طریق مل رہا ہے۔ فَإِنْ حَاجُوكَ، فا کا معنی پاس، ان کا معنی اگر، حاجوک محبوب اگر وہ آپ سے ڈیبیٹ کریں، حجت قائم کریں، دلیلیں دینے لگ جائیں اپنے برے اور باطل مذہب کی، تو محبوب آپ کیا کریں؟ فَقُلْ، محبوب آپ فرما دیں ان کو صرف اتنا، اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنے چہرے کو، میں نے اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے آگے خم کر دیا، میں نے اپنا سر جھکا دیا ہے، تم جھکاتے ہو یا نہ جھکاؤ، میں نے کم از کم سب مشن کر لیا ہے اور اپنے اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکا۔
تو مطلب آج ہمارے لیے بھی کیا ہے، ایک بندہ ایسے دلائل ہمارے سامنے رکھتا ہے اللہ ہے یا نہیں ہے، اللہ کا وجود کدھر ہے۔ میں اکبر آبادی کا ایک شعر پڑھ رہا تھا، شعر تو میرے ذہن میں نہیں، میں اس کا مفہوم عرض کر دوں کہ وہ کہتا ہے کہ ایسا نظام تعلیم آنے لگا ہے، ظاہر ہے وہ سیر ہے قوم کے، آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے وجود کے لیے تو اس دنیا میں ساری کوشش کرتے ہو اور اپنے وجود کی بحالی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو، اور جب تمہارا وجود سکھ میں ہو گیا ہے تو تم نے اللہ کے وجود کا انکار کر دیا۔ اپنے وجود کے تم کمٹمنٹ کرتے ہو کہ میں ہوں، لیکن تم یہ کہتے ہو کہ جس نے پیدا کیا وہ تم میں نہیں ہے۔ تو پھر کہا کہ یہ وجہ کیا ہے، انہوں نے یہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ یہ نظام تعلیم ہے جس نے تمہیں یہ کہنے کے اوپر مجبور کر دیا کہ اللہ ہے یا نہیں۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اللہ فرما رہے محبوب ان کو کہہ دو کہ میں نے تو اپنا سر جھکا دیا ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، واو کا معنی اور مان کا معنی، جو اتبعنی بیسیکلی لفظ تھا اتبعنی، جس نے میری اتباع کی۔ محبوب ان کو فرما دیں کہ میں نے بھی اپنا سر اطاعت کے لیے اللہ کے آگے جھکا دیا ہے اور میرے ماننے والوں نے بھی جھکا دیا ہے۔ بس یہ ڈیبیٹ کا آخری اصول ہے، پھر لڑنے مرنے کی بات نہیں ہے۔ یہ کہہ دے میں تو مانتا ہوں، تم مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اور ایک بہت بڑا اعلان ہے، بس اس کے بعد میں ختم کرنے لگوں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، واو کا معنی، اور کل محبوب فرما دیجئے، کہہ دیجئے، لِلَّذِينَ ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، والأمیین اور وہ لوگ جو ان پڑھ ہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی غور طلب ہے کہ امی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے محبوب کا لقب کیا ہے؟ امی۔ تو امی کا معنی اس معنی کے ساتھ ٹیلی کریں کہ کیا امی کا معنی ان پڑھ کر کے اس کو رسول اللہ کی طرف منسوب کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ پہلے اس آیت کو پڑھیں پھر اس کے بعد گفتگو۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ محبوب کہہ دیجئے ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، والامیین اور ان پڑھوں کو۔ پتہ یہ چلا کہ اوتوا الکتاب والامیین، یعنی میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ میں اور موبائل، کتاب اور لیپ ٹاپ، تو کیا اور سے پہلے والا لفظ اور بعد والا لفظ ایک ہی ہے؟ کتاب اور لیپ ٹاپ، کتاب اور لیپ ٹاپ دونوں الگ ہیں۔ میں اور موبائل، یعنی اور سے پہلے والا لفظ اور بعد والا لفظ بھی کیا ہے؟ آپ ذرا دیکھیں، اوتوا الکتاب محبوب کہہ دیجئے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، والامیین اور ان پڑھوں کو۔ پتہ یہ چلا جو ان پڑھ ہیں وہ اہل کتاب بھی نہیں ہے، یعنی اوتوا الکتاب والامیین، جو اہل کتاب ہیں ان کو بھی کہہ دیجئے، والامیین اور جو ان پڑھ ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو ان پڑھ ہیں اس آیت مبارکہ کے تحت وہ اہل کتاب میں بھی داخل نہیں ہے، کیونکہ اہل کتاب اور ہیں، امیین اور ہیں، ان کے درمیان لفظ کون سا آ گیا؟ واو، اور واو سے پہلے والا لفظ اور ہے، واو کے بعد والا لفظ اور ہے۔ پتہ یہ چلا کہ امی ان پڑھ ہے، اور اس سے مراد وہ ان پڑھ ہے اس آیت میں کہ جس کا معنی کافر ہے، اہل کتاب مراد نہیں ہے۔ اہل کتاب ہوتے تو پھر اہل کتاب کے بعد امیین کے لفظ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے درمیان ایک لفظ لایا گیا جس نے دونوں کی حقیقت کو جدا جدا کر دیا۔ تو اس آیت مبارکہ میں امی کا معنی کیا ہے؟ کافر۔ محبوب فرما دیجئے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، والامیین اور ان کو جو ان پڑھ ہیں یعنی کافر ہیں۔ اسلمتم، آ کا معنی کیا؟ اسلمتم، تم ایمان لے آئے۔ محبوب اہل کتاب کو اور ان پڑھ کافروں کو یہ کہہ دیں کہ کیا تم ایمان لے آئے ہو، کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ تو اللہ فرما رہے فَإِنْ أَسْلَمُوا، بس اگر بے شک وہ اسلام قبول کر لیں تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، انہوں نے کیا پالی؟ ہدایت پالی۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں تو محبوب پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، فَإِنَّمَا پس بے شک عَلَيْكَ آپ کے اوپر ہے، البلاغ پہنچانا، آپ کے اوپر صرف کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر وہ اسلام لے آئیں تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، انہوں نے ہدایت پالی۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پیٹ پھیر لیں تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کے ذمہ صرف کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے۔ تابعداری فرما برداری آپ کا کام نہیں ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، بالعباد اپنے بندوں کو۔ اب یہاں اس آیت میں ایک دفعہ اور غور کر لیں تاکہ آپ کو معنی امی کا پتہ چل جائے کہ اس آیت میں مفہوم اور اللہ کے کلام کی روح یہ کہہ رہی ہے، صرف اس آیت میں اور نہیں کہیں، صرف اس آیت مبارکہ میں، کہ محبوب کہہ دیں ان لوگوں کو اوتوا الکتاب جن کو
کتاب دی گئی، یعنی جن کو کتاب دی گئی وہ اور ہیں۔ والامیین، واو کا معنی، اور امیین ان پڑھ کافر، اس سے مراد کیا ہے؟ ان پڑھ کافر۔ محبوب وہ ان پڑھ کافر اور اہل کتاب دونوں کو آپ کہہ دیں اسلمتم، کیا تم اسلام لائے ہو؟ اگر تو وہ اسلام لے آئے تو ہدایت پا گئے، اور اگر وہ پیٹ پھیریں تو پھر محبوب آپ کے اوپر پہنچا دینا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس آیت میں امی کا لفظ اہل کتاب میں بھی شامل نہیں ہے، کیونکہ اہل کتاب اور ہیں اور یہاں پر امی اور ہے۔ اور آپ ترجمے دیکھیں گے جتنے بھی، وہاں پر اس آیت میں امی کا معنی ان پڑھ کافر نظر آئے گا، لیکن پھر امی اللہ کے محبوب کا لقب ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ امی اپنی لغت کے اعتبار سے وہ ہے جس کا ترجمہ ہم نے ان پڑھ کیا ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ جو مخلوق کے کسی فرد سے پڑھا ہوا نہ ہو، جس کو خالق خود پڑھا دے وہ امی۔ جو کسی مخلوق کے کسی ٹیچر سے پڑھا ہوا نہ ہو بلکہ جس کو خالق خود پڑھا دے وہ کیا ہے؟ وہ امی ہے۔ اب امی کا معنی اگر ان پڑھ کریں گے تو اس کے اندر بے ادبی ہے، حالانکہ کائنات میں تو اس کو کسی نے نہیں پڑھایا، اس نسبت سے وہ کیا ہے؟ ان پڑھ ہے۔ لیکن اگر ان پڑھ حضور کے ساتھ تعلق کی نسبت ہو تو پھر ہمیں امی کا معنی ان پڑھ نہیں کرنا، بلکہ ہم نے یہ کہنا ہے ایسا شخص کہ جس کو انسانیت میں سے کسی نے نہ پڑھایا ہو بلکہ پڑھانے والا اس کو کون ہو؟ اللہ کی ذات ہو، تو یہ امی ہے۔ اب اس کو کم از کم ترجمہ اہل سنت اور اہل محبت نے کسی مقامات پر بھی حضور کو ان پڑھ نہیں کہا، لہذا امی کا معنی کیا جائے جس کو پڑھانے میں کائنات کے کسی فرد کا عمل دخل نہ ہو۔ بلکہ میں بات طویل نہیں کرنا چاہتا، اللہ کے محبوب کے والدین کتنی عمر میں دنیا سے چلے گئے؟ حضرت جناب عبداللہ کی پیدائش کا وصال حضور کے پیدائش سے بھی پہلے، اور حضرت خاتون جنت حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ کا وصال 6 سال۔ اچھا، حضور کی تربیت کے اندر بھی اللہ نے آپ کے والدین کو پہلے اٹھا لیا ہے، اور اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی تربیت میں اگر عمل دخل ہے تو صرف خالق کائنات کا عمل دخل، کائنات کے کسی فرد کا عمل دخل نہیں ہے۔ اچھا، بیٹا کیوں نہیں تھا؟ باقی بھائیوں کی کیفیت کیا تھی؟ اس میں یتیمی پہلے کیوں ہو گئی؟ اور معاشرے سے شیب ابی طالب سوشل بائیکاٹ کیوں ہوا؟ یہ ساری کیفیتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ اپنے محبوب کو اتنا انڈیپینڈنٹ کائنات والوں کے سامنے رکھ رہا ہے کہ میرا محبوب اپنی اٹھان میں کسی بشر کا محتاج نہیں، اگر محتاج ہے تو صرف خالق کا ہے، اور خالق کے ساتھ پھر تعلق کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے والا تعلق جو ہے وہ اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ قائم کیا۔ جو وفد آیا تھا حضور کی بارگاہ میں وہ چند سوال کر رہا تھا، جیسے یہودیوں نے سوال کیا محبوب روح کیا ہے آپ بتا دیں، اور جنت میں سب سے پہلا کھانا کون سا دیا جائے گا یہ بتا دیں، کیونکہ ان کی آسمانی کتابوں میں ان سوالوں کے جواب موجود تھے۔ تو حضور نے بھلا اس سوال کا جواب کیا دیا تھا کہ جنت میں سب سے پہلا کھانا کون سا ہو؟ مچھلی کا جگر، مچھلی کا جگر جنتیوں کو کھانا سب سے پہلا ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا۔ مچھلی کتنی ہوتی ہے، جگر کتنا ہوتا ہے، جنتی کتنے ہوں گے، کھائیں گے کتنے، یہ اللہ کی شان اور اس کی قدرت ہے۔ اور پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا، پہلا روح اور دوسرا یہ سوال کھانا، اور تیسرا سوال تھا کہ بچہ کبھی باپ پہ چلا جاتا ہے کبھی ماں پہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی آسمانی کتابوں میں تینوں سوالوں کے جوابات تھے، اس سوال کا جواب بھی تھا، اس سوال کا جواب بھی سن لیں کسی کے ذہن میں نہ ہو۔ فرمایا اگر مرد کا نطفہ غالب ہو تو بچے کی شکل مرد پہ ہوتی ہے، اور اگر عورت کا نطفہ غالب ہو تو بچے کی شکل عورت ماں کے اوپر ہوتی ہے۔ اور اس سوال کا جواب بھی تھا، ان کی آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ سب سے بڑی گواہی کائنات میں کس کی ہے؟ اللہ کی، اور اللہ نے خود کس کے بارے میں گواہی دی ہے کہ میں ایک ہوں، یہ ان کی آسمانی کتابوں میں موجود تھا۔ اور جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں اگر آپ اللہ کے نبی ہیں کہ سب سے بڑی گواہی کون سی ہے اور دی کس نے ہے؟ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، شاہد اللہ، گواہی دی اللہ نے، انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، والملائکۃ، اور ملائکہ نے بھی یہی گواہی دی ہے، واولو العلم، اور جو اہل علم ہے انہوں نے بھی یہی گواہی دی ہے کہ اللہ ایک ہے، اور کرنے والا کیا ہے؟ قائما بالقسط، قائما، وہ قائم کرنے والا ہے، وہ معاملہ فرمانے والا ہے پوری کائنات کے ساتھ بالقسط، عدل و انصاف کے ساتھ، عدل و انصاف کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اور عدل و انصاف میں دو چیزیں وہ ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہے، لا الہ الا ہوا العزیز اور الحکیم، یہ دو کیفیتیں اس کی ہمیشہ پیش نظر ہوتی ہیں کہ کوئی معبود تو نہیں ہے اس کے علاوہ، لیکن العزیز وہ اپنے ہر کام میں کیا ہوتا ہے؟ غالب ہوتا ہے، الحکیم، اور حکمت کا خیال اللہ ضرور رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کی کتنی پیاری تقسیم ہے، کوئی مالدار ہے، کسی کے پاس علم ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، اور ہر کیفیت میں انسان موجود ہے۔ یہ اس کی عزیزیت ہے یا اس کی حکیمیت ہے؟ یہ اس کی حکیمیت ہے۔
یہ وہ حکیم ہے، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل کبھی حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، تو وہ اتنا بڑا حکیم ہے، اس کا کوئی کام بھی حکمت کے بغیر نہیں ہے۔ آپ کسی کام میں جانے کے لیے 5 منٹ کی آپ کو تاخیر ہو جائے تو ہمارا ایمان ہے کہ اس کے اندر ایک حکمت موجود ہے۔ آپ کسی جگہ پہ وقت پہ پہنچ جائیں تو اس کے اندر اللہ کی ضرور حکمت موجود ہے۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے۔ کسی کو دیکھیں مال دیا ہے تو طبیعت اس کی خراب ہے، کسی کو بیٹے دے دی ہیں، کسی کو بیٹیاں دے دی ہیں، کسی کو بھائی دے دی ہیں، کوئی ناراضگیوں میں ہے، کسی کے پاس ساری بہنیں ہیں۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے جو اس کی حکمت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ پتہ نہیں اس کے پیش نظر حکمت کیا ہے جس میں اس نے یہ معاملہ فرما دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ قرآن کو اس کی روح کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔